کوئی تاجر تھا, پرانے زمانے میں تھا, تو تاجر سفر کرتے ہوتے تھے. بندہ آیا, اس نے کہا جی میں بھی آپ کے ساتھ مسافر بنوں گا. تو اس نے شیراز جانا تھا, ایران کا ایک شہر ہے شیراز. تو وہ چلے, اور وہ جب ان کا سفر شروع ہوا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلے مجھے کوئی مسافر ساتھ میں مل گیا. پرانے زمانے میں اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے, گھوڑوں پہ سفر. تو وہ رستے میں جہاں ٹھہرتا نا, اس نے 3 دن اس کی خدمت کی کہ یہ مسافر ہے لیکن میرا مہمان ہے. تو اس نے جہاں جانا سامان اتار کے گوشت کے لیے شکار ڈھونڈنا, لکڑیاں اکٹھی کرنا, سالن بنانا, اس کو کھانا پیش کرنا. 3 دن بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیے اب یہ میرا ہاتھ بٹھائے گا, یہ مہمان نکے مہمان نوازی ادا ہو گئی. تاجر نے اس اپنے ہمراہی کو کہا کہ آپ میرا ہاتھ بٹائیں, آپ اس طرح کریں میں گوشت بناتا ہوں, آپ لکڑیاں اکٹھی کریں, پھر ہم آگ جلائیں گے اور کھانا بنائیں. اس نے کہا جی دیکھیں میں تو لکڑیاں اکٹھی نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا, لکڑیاں اکٹھی کروں گا تو کوئی جنگل کا درندہ ہے اور مجھے پکڑ لے گا, تو میں نہیں کر سکتا. چلے اس نے گوشت بنایا, اس نے لکڑیاں بھی اکٹھی خود کی, اور پھر اس نے کہا یار آگ جلاؤ تو میں اس کا باقی چیزیں تیار کرتا ہوں ترکاری. اس نے کہا جی میں آگ جلاؤں گا نا تو مجھے دھواں چڑھے گا تو کھانسی آئے گی, بیمار آ جاؤں. پھر اس نے گوشت بنایا, گوشت بنا کے نا اس نے کہا جی اب اس طرح کرو کہ اس گوشت کو نا تم ڈالو اور دسترخوان پہ رکھو اور پھر ہم کھا لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں یہ کام میں نے تو کبھی کیا ہی نہیں ہے, میں گوشت گرا دوں گا نیچے. تو وہ تاجر کو بڑی تب چڑھی کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تھک گیا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی کچھ دیر اس نے لیٹ گیا, آرام کیا, لیکن اس نے پھر کہا کہ یار ظاہر ہے یہ بھی بھوکا ہے میں بھی بھوکا. اس نے خود اس کو کہا کہ یار اب آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا ہاں میں آپ کا دل رکھوں گا, کھانا تو کھاؤں گا نا آپ کے ساتھ, اب میں اتنا بھی وہ نہیں ہے نا کہ کھانا ہی نہ کھاؤں گا آپ کے ساتھ, کھانا تو کھاؤں گا. تو اس نے کھانا کھایا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے اپنا حق ادا کر دیا. تو شیخ صاحب بات یہ ہے کہ جو انسان اپنی خوبیاں ڈھونڈ سکتا ہے نا, خامیاں ڈھونڈ سکتا ہے, وہ ان کو حل کرنے کا بھی خود ہی فارمولہ ڈھونڈے گا. تو آپ ان دوستوں سے بیٹھیں, ٹھیک ہے, میں اپنی بتا سکتا ہوں اور اپنے کو دور کرنے کے لیے میں اقدام کر سکتا ہوں, لیکن آج کی یہ جو ایکسرسائز ہے نا جب تک آپ خود نہیں کریں گے نا تو اس کے نتیجے کے اندر کلیکٹیو چیز سامنے نہیں آئے گی. ہماری زندگی کے اندر, انسان کی زندگی کے اندر بیریئر کیا ہے, سب سے بڑا خود ہے آپ, کوئی دوسرا نہیں ہے. یہ یاد رکھیں, جس دن آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی, آپ میں سے جس پرسن کو کہ اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہوتے ہیں. ہماری زندگی جو ہوتی ہے نا, اگر کاش, جو انسان کہتا ہے نا یار میں یہ کر لیتا, ٹھیک ہے نا, کاش میں یہ کر لیتا, وہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو دے رہا. اس نے اس سے سیکھا کچھ نہیں ہے, اسی کاش کے چکر میں پڑا ہوا. شیخ صاحب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب اپنی خامیوں کو اپنی خوبیوں کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. دونوں چیزیں آ گئی نا, آپ کو ہمارے سامنے دونوں چیزیں آ گئی. اب ان دونوں چیزوں کو جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خامی یہ ہے خوبی یہ ہے, تو ہمیں پتا ہے نا کہ میں یہاں سے اپنے آپ کو پکڑوں گا. یہ بہت ہی لمبا موضوع ہے, اس پہ ہم زیادہ نہیں جاتے, صرف میں اتنا آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ ایک شیطان کا وار ہے. یہ شیطان, اب صبح اٹھتے ہیں نا, صبح اٹھتے ہیں تو آپ نے کہا فجر ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں, لیکن جب آپ فجر پڑھنے کے لیے بستر سے نکلتے ہیں زور لگانا پڑتا ہے کہ ان دنوں کے لیے نہیں لگانا پڑتا؟ ہر بندے کو لگانا پڑتا ہے نا. ایک دفعہ آتا ہے یار ابھی ٹائم ہے, آج صبح میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جب اذان ہوئی میری آنکھ کھل گئی تھی, میرے ذہن میں فوری وسوسہ آیا, میں نے کہا مسافر ہے یہی پڑھتا ہوں. اور وہ جامع ٹھہرا ہوا تھا, وہ چھوٹا بچہ تھا ماشاءاللہ 9th کلاس کا, وہ مسجد جا رہا تھا, صحیح ہے نا. مجھے وہ رخ کا نہیں پتا تھا, سمت کا نا, کیونکہ رات میں لیٹ پہنچا ہوں تو میں نے راستے میں پڑھی. تو میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا یار مجھے یہ بتائیں, جائے نماز بھی دیں اور بتائیں کس طرح. میں نے کہا کتنے بجے نماز, اس نے کہا 40 منٹ. اس وقت 41 منٹ ہو گئے تھے. تو میں نے اب میرے وسوسے کی انتہا آپ لگائیں کہ یہ شیطان تھا, میں نے میرے اندر جو وہ کر رہا تھا, میں نے اس کو بھی روکنے کے لیے کہا, میں نے کہا یار 41 منٹ ہو گئے, صرف اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے کہ میں نہیں جا رہا تو اس کو بھی روک لوں. لیکن وہ اس کے اندر تھی, وہ گیا اور پڑھ کے آیا. سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ شیطان آپ کے اندر موجود ہوتا ہے, جو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے, وہ آپ کو ڈسٹریکشنز دیتا ہے. کمرہ بنا ہے, یہ آپ کا میٹنگ روم بنا ہے, اس طرح بنا ہے. سب سے پہلے اس کا آغاز کیسے ہوا؟ دماغ. کس نے کہا؟
ماشاءاللہ یار آپ تو میں نے آپ سے پابندی لگانی تھی آپ کو بولنے کی. ان کو میں نے چاکلیٹ پہلے کہا تھا کہ ان کو دے دیجیے گا میری طرف سے. ماشاءاللہ ہاں پوری فیلڈ کو سپروائز ماشاءاللہ نہیں لگتا بھی ہے. عمر بھائی اب آپ کے بولنے کو پابندی آپ تو اپنی ٹیم کو بچا رہے ہیں یار. سیدھا ہر چیز کی ابتدا دماغ میں ہوتی ہے. سوچ ہوتی ہے نا, سوچ آئی کہ اس کو اس طرح بنا لیں, تو جب سوچ ہی غلط آئے اس کو وہیں مار دیا جائے, ختم کر دیا جائے. تو بخاری شریف کی پہلی حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر سے جو روایت ہے, انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے نا, تو ہر عمل کا دار و مدار. تو اس لیے میرے بھائی آپ اس کا سمپل آسان سا گرا ہے, جب کام میں ڈنڈی مار کے نہیں کیا ہے, 100 بہانے آپ کو, میں نے اپنی ایگزامپل آج کی آپ کو شیئر کی ہے, لیکن میرے عمل کے اندر خود ڈنڈی ہے جو میں نے صبح ماری ہے. اس لیے اس چور کو آپ نے جب تک خود نہیں پکڑے نا, زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو.